اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب برات کے 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ مکمل ویڈیو جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، اور تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہو پاتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ تو ناظرین، یہ رات انتہائی اہم رات ہے۔ اس رات عبادت کا خاص اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ یہ 12 رکعت نماز نفل ضرور ادا کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہے کہ اس رات میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اور اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، اور یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، اور انہیں ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے وغیرہ کی رسم کا اہتمام کرنا، ناظرین، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین محترم، شب برات جہاں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نمازیں پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل یہ ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے، کیونکہ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو اس رات کی نوافل آپ ضرور پڑھیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ نیکیوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا اور سزا کو مرتب کیا۔ لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں ہم نہیں جانتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کی فضل اور حکمت و دانائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اس سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ تقوی ہی اللہ عز و جل کی رضامندی اور جنت کا ضامن ہے اور غضب الہی، بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھی راہ پر چلو، جو دنیاوی مصلحتوں کو منظم کرتی ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ اور اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے لیے اپنے دلوں کو کھول لو کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں، یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے، اور غرض یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے نہیں بنایا، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ جبکہ ناظرین، دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ نیت کیسے کرنی ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، تو اس وقت یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کون سی خاص صورتیں ہیں۔ ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے،
ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے، یعنی آپ 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھیں گے اور اس طرح 12 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ اور ناظرین، یہ نفل نماز ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر، ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، آپ اس سورت کی تلاوت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے، آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیجئے، سورۃ الاخلاص یاد ہے، اس کی تلاوت کر لیجئے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، آپ وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھیں، کوئی سورت ملائیں، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیے، اصل دل کا ارادہ ہے، اور نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے زبان سے نیت کے ساتھ الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے۔ ناظرین، اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں نوافل کا ضرور اہتمام کیجیے، اور بہتر اور افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کیجیے۔ مجھے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، قرابت داروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کی فضیلتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، پھر جو اللہ سے مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے۔ تو کمنٹ باکس میں یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔